یہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ چند ایک باتیں مختصر وقت میں تو اثر پڑ چکا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہاں بھی نماز اثر ہونا ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ ایک ہی آنسو میں کہہ جاؤں گا میں دل، طوفان بھیجا لانے سے بھی یہ چشم فائدہ، دو اشک ہی کافی ہیں اگر اثر کریں تو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک نہایت انفرادی انداز میں اپنے بندوں کی عظمت کو بیان فرمایا۔ دنیا میں بہت سارے لوگ باصلاحیت ہوتے ہیں، پڑھے لکھے ہوتے ہیں، معاملہ فہم ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، پر کوئی کام نہیں کر پاتے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مزاج کے لحاظ سے بزدل ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے غم پال لیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے پریشان ہو جاتے ہیں، فکری توانائی نہیں رکھتے، سامنے سے آنے والی ذرا بھی تیز ہوا کا مقابلہ نہیں کر پاتے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ بڑے باصلاحیت ہونے کے باوجود بھی زندگی میں کوئی کارہائے نمایاں سر انجام نہیں دیتے، اور غم ہونا، پریشان رہنا، یہ ظاہر ہے بہت بڑی تکلیف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو لوگ قرآن و سنت پر ڈٹ جاتے ہیں نا، رستہ مشکل ہے۔ جو لوگ اللہ کا نام لے کے ڈٹ جاتے ہیں، جنہیں ڈٹنا آتا ہے، جو کھڑے ہو جاتے ہیں، ان پر پھر کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوتا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ ڈٹ گئے، فلا خوف علیہم، اللہ فرماتا ہے ان پر کوئی خوف نہیں، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یاد رکھیے، سارے رستے وہ نہیں ہوتے جن پر لوگ تعریفیں کریں، کچھ راہیں وہ بھی ہوتی ہیں جو لوگوں کی وقتی طور پر سمجھ میں نہیں آتی، لوگ اس پر تنقید بھی کرتے ہیں، لوگ اپنی رائے کا اظہار بھی کرتے ہیں، بعض احباب ایسے لوگوں کو دیوانہ بھی کہتے ہیں۔ لیکن اگر آپ شریعت اسلامیہ پر ڈٹیں، اگر آپ وہ رستہ اختیار کریں جس رستے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پر استقامت اختیار کرنی پڑے، تو یہ رستہ اگرچہ مشکل تو ہے، کیونکہ ہمارا مزاج ہوتا ہے گڈ بک میں رہنے کا، ہمارا دل کرتا ہے سارے ہمیں اچھا کہیں، یہ طبیعت ہوتی ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم اپنے گھر میں بھی حق بات نہیں کہتے، ہم اپنے بچوں کے بیچ بھی سیاست کر رہے ہوتے ہیں کہ میں کسی کے سامنے برا نہ بن جاؤں۔ جہاں ہماری بات بڑی آسانی سے مانی جا سکتی ہے، وہاں بھی ہم اپنی رائے حق پر مبنی نہیں کہتے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی فکر یہ ہے کہ ساری دنیا خفا ہوتی ہے تو ہو جائے، رب راضی رہے، رب کا رسول راضی رہے۔ اور یہ فکر بڑی تازہ دم رکھتی ہے بندے کو کہ آپ بعض اوقات آپ کو ایسا رستہ اختیار کرنا پڑتا ہے جس رستے میں تعریفیں زیادہ نہیں ہوتی۔ جس امام کا آپ عرس منا رہے ہیں اور جن امام کے کروڑوں چاہنے والے ہیں، اور جس امام پر دنیا کی بہت ساری یونیورسٹیز میں پی ایچ ڈی کے مقالہ جات لکھے جاتے ہیں، جن پر ریسرچ ہوتی ہے، جن پر تحقیق ہوتی ہے، جن کی ایک ایک کتاب کو کھولا جائے تو ایم فل اور پی ایچ ڈی کا مقالہ بن جاتا ہے، آپ حیران ہوں گے کہ ان امام کے خلاف بھی بڑی کتابیں لکھی گئی۔ انہوں نے اگر تیز چلنا تھا تو انہوں نے مخالفت کے تھپیڑے بھی برداشت کیے، لیکن ایک ذہن بنتا ہے نا انسان کا، جب وہ کسی چیز کو حق سمجھتا ہے نا تو بچہ سا ہو جاتا ہے، بچہ سا، جب وہ کسی سے پیار کرتا ہے تو بچہ سا ہو جاتا ہے، بچپنا سا آ جاتا ہے، کوئی تعریف کرے تب بھی پرواہ نہیں، کوئی تنقید کرے تب بھی پرواہ نہیں، اسی کسے دے کچھ بھی نہیں لگ دے، نہ کوئی ساڈا دردی۔ پھر مزاج اور ہو جاتا ہے، جیم جان دا کچھ وسا نہیوں، جان یار نو دے تے شاد ہو جا، ایسے دل دے ہیں فساد سارے، دل دلبر نو دے تے آزاد ہو جا، جے او رکھے آباد تے رو وسدا، تے جدوں کرے برباد برباد ہو جا۔ ختم ہو گئی بات۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ دیکھیں نا، خطوط آ رہے ہیں، عصر کے بعد وقت ہوتا تھا خطوط کھولنے کا، خطوط پڑھنے کا، جواب لکھنے کا،
وہ جس طرح ہم شکوہ نہیں کرتے کہ آپ نے میرا میسج ہی نہیں سنا، آپ نے رپلائی نہیں کیا، سن لیا اور بتایا ہی کچھ نہیں۔ تو زمانہ تھا خطوط آتے تھے ڈھیروں کی تعداد، بعد نماز اثر شارح بخاری حضرت مولانا ظفر الدین بہاری رحمت اللہ علیہ ان خطوط کو کھولا کرتے، پڑھا کرتے، ان کے جواب لکھا کرتے۔ تو خط پڑھتے پڑھتے مجھے لگتا ہے موبائلوں کی زیادہ ضرورت ہے آپ کو۔ بھائی جان چھوڑ دیں، آپ ساری محفل کو خراب کر رہے ہیں، یہ موبائل والے بھائی کیا کرتے ہیں؟ آپ اتنے معزز لوگ ہیں، مجھے تو حضرت نے کہا تھا آپ سے تقریر کرنی ہے، نیری ویڈیو چاہیے تھی تو بتا دیتے، کافی تھی، بھیج دیتے آپ کو۔ میں نے تو سوچا تھا چلو مچ بال عشق دا سیکاں گے تے ایک دوجے نو ویکھاں گے، تو آپ بالکل بیچ میں موبائل کا شریکہ لے کے بیٹھ گئے۔ تو آپ تھوڑی توجہ کریں، وقت ہی اتنا نہیں ہے کوئی آپ سے خاص مضمون بیان کیا جا سکے۔ ایک بات چھیڑی ہے، چلو وہ تو کر لینے دے۔ کیسا دستور زباں بندی ہے تیری محفل میں، بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری۔ اور بھائی سنو اور یاد رکھو، حضرت مولانا ظفر الدین صاحب بہاری رحمت اللہ علیہ نے خطوط کھولے، یہ ذرا رنگ دیکھنا، یہ کیا بات ہوئی کہ ساری زندگی میٹھی میٹھی تو کھا گئے اور دو چار کڑوی آئی تو بالکل تیرا رنگ ہی بدل گیا۔ اگر تو راہ عشق کا مسافر ہے، تجھے پھول کھانے آتے ہیں، اگر تجھے